الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجميع أصفيائه وأوليائه وأمته أجمعين أما بعد. فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب المتين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وصلاة وسلام عليك يا رسول الله وصلاة وسلام عليك يا محمد وصلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا محمد السلام عليكم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله. رجب مرجب کا مہینہ ہم لوگوں میں شامل ہو چکا. آج اسی کی یہ پہلی چیز دستور کے مطابق گزشتہ سالوں کی طرح انشاءاللہ تعالی آج بھی وہی پروگرام ہوگا. پہلے کچھ باتیں ہوں گی جیسے کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کھانا کھائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حلقہ ہوگا، ذکر و تسبیحات ہوں گے، خاتم غوثیہ ہوگا، پھر پنجتنی روٹی پر فاتحہ کی جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آخر میں روٹیاں تقسیم ہوں گی. اب جو گھروں سے اپنے اپنے مرادوں سے جو لائے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی مرادوں کے ساتھ پھر ادا کی جائیں گی اور تب تک انتظار کرنا پڑے گا. چلیے آئیے درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی رجب المرجب کے مہینے کی یہ قسم یہ ہے کہ اس میں تین سعادتیں ہیں. کتنی ہیں؟ تین سعادتیں. ایک سعادت اول افضل و اعلیٰ ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج.
پھر کی پرواز وہاں تک ہے جہاں پرواز کا بھی ذکر ہے۔ دوسری سعادت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو اولاد مصطفیٰ کی، سبحان اللہ، نبی کی اولاد ہے۔ اور تیسری سعادت حضرت خواجہ ہند الولی سلطان الاولیاء حضرت معین الدین چشتی سرما اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے شریف و چھٹی شریف، اور یہ بھی اولاد مصطفیٰ۔ یہ کیسا انوکھا اور کیسا افضل اللہ تبارک تعالیٰ نے مہینہ دیا ہے۔ سب سے اعلیٰ سعادت مصطفیٰ، پھر اولاد مصطفیٰ امام جعفر صادق، پھر ان کی اولاد حضرت خواجہ۔ تو اس مہینے میں یہ دوسرے سے نسبت جڑی، پوتے سے دادا کو، دادا سے نانا کو، پوتے سے دادا کو، دادا سے نانا، یوں سمجھ لیں ایک ہی گھر کی سعادت تینوں میں تقسیم۔ سعادت تو ایک ہی گھر کی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سعادتیں اپنی اولاد میں تقسیم کر دی ہیں۔ تو یہی ایک مہینے، اسی لیے اس مہینے کو رجب المرجب ہے، اور اس میں ایک رات آئے گی جس کو 17ویں کی رات ہے، اور جس رات میں طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو نسبت کا، ہمارے تمہارے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس رات یہ آخر میں، تو پہلے چھٹی شریف 7 تاریخ، جب کہاں سے کیوں ہوتی ہے نسبت؟ پہلے کیا ہے؟ چھٹی شریف ہے حضرت خواجہ خواجہ کی چھٹی، اور اس کے بعد 22 تاریخ کو امام جعفر صادق، کتنا تاریخ کو؟ 22 تاریخ کو چھٹی سے گزرو، سفرے تک پہنچو، پھر وہاں سے گزرو معراج مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا ذکر نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ رب نے اپنے بندوں کو امت مصطفیٰ کے ذہنوں میں یہی عقیدہ ڈال دیا کہ تم اگر مصطفیٰ کی بارگاہ تک بھی جانا چاہتے ہو، پہلے انہی کی اولاد سے گزرو، پہلے انہی کی اولاد سے گزرو، جب جا کر بارگاہ مصطفیٰ۔ اب بارگاہ مصطفیٰ تک چلے گئے، اب یہ مت دیکھنا کہ خدا کی بارگاہ دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، مت سوچو، مت دیکھو، جہاں میرا نبی وہی خدا کی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی نہ بس سمجھ، ادھر ادھر مت دیکھنا، کیونکہ یہ قرآن نے منع کر دیا، جب بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھو تو ادھر ادھر نظر نہیں دوڑانا، نہ نظر اوپر کرنا، نہ نظر دائیں بائیں، صرف کیا کرنا؟ دیکھتے رہے، کیا کرنا؟ دیکھتے رہنا۔ کیوں؟ جب تم دیکھو گے چہرے مصطفیٰ، اسی چہرے مصطفیٰ کے تصور میں تمہیں خدا نظر آئے۔ اب کہاں چلے خدا کو دیکھیں؟ ہے کسی کی مزہ خدا کو دیکھیں؟ جب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک خدا کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہے، تو یہ خدا کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ جب انبیاء ہو کر، رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، نبی ہو کر خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے،
हम नाचीज और नाकार और गुनाहगार कैसे पहुंचे। हमारे लिए वो ताकत, वो हिम्मत, बारगाह तक पहुंचना। अरे बारगाह तक पहुंचना, आज तो कई लोग ऐसे हैं कि खुदा के दीदार, खुदा का जलवा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी एक झलक से बेहोश हो चुके, तो हमारी क्या बात। इसलिए शुक्र है खुदावंद आलम, लाख लाख शुक्र एहसान है परवरदिगार आलम का इस उम्मत मुस्तफा पर। कहा कि ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी बारगाह तक अगर रसाई नहीं कर सकते, वक्त तुम अगर मेरी बारगाह तक रसाई नहीं कर सकते, अगर तुम मेरा जलवा डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो मैंने तुम्हारे लिए एक नूर को भेजा। सुभान अल्लाह। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, एक नूर को भेजा। अब वो नूर ऐसा है, जमाना देखता है वो हालत बशरियत में है, जमाना देखता है वजूद आलम में है, जमाना देखता है खाता है पीता है चलता है फिरता है बोलता है सोता है जागता है, ये जमाना देखता है। मगर जमाने को बनाने वाला कहता है वो सब कुछ है मगर वो मेरा नूर है। सुभान अल्लाह। वो क्या है? अब दिखता है उनको वजूद, क्या है? वजूद मुस्तफा दिखता, जिसमें वो वाला दिखता है। लोगों को हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, चेहरा दिखता, आंख कान नाक सब कुछ दिखता है, वजूद दिखता। जिसने वजूद को देखा, याद रखिए, जिसने वजूद को देखा, अगर ये माना कि ये वजूद ही की तरह है, तो वो काफिर हो गए। याद रखिए, अरे ईमान तो इसी का नाम है। जिसने वजूद को देखा, अपने वजूद की तरह माना, तो वो काफिर बन गया। जिसने वजूद को देखा, उसी वजूद में नूर खुदा को माना, वो मोमिन बन गया। मोमिन का यही माना, मोमिन का क्या है? यही माना है। मोमिन देखता वजूद को है मगर तसव्वुर उसका कर रहा है, क्योंकि तसव्वुर नूर से है, तस्वीर वजूद से है। हमारा ईमान तस्वीर पर नहीं है, तसव्वुर पर। ईमान का मतलब ही तसव्वुर। अगर तसव्वुर नहीं तो ईमान है ही नहीं। किस चीज का नाम है ईमान? कोई शय है पकड़ने की, खाने की, पीने? ईमान है तसव्वुर। अब वो तसव्वुर क्या है? तस्वीर मुस्तफा में तसव्वुर खुदा, तस्वीर मुस्तफा, इसमें तस्वीर मुस्तफा में तसव्वुर। अरे यही तो हकीकत है मेराज की। वरना तो मेराज अगर कोई ऐसी हिदायत नुमा होती हम सबके लिए, मेराज अगर कोई ऐसी शय होती, मेराज जैसे नमाज रोजा हज और ज़कात जैसे अमल के लिए आए हैं, इस तरह अगर मेराज कोई अमल का जरिया होता तो अल्लाह तबारक व तआला पहले आदम से लेता। कहां से? आदम से। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में ही तो थे। कहां से? जन्नत ही में थे, जन्नत ही में थे। जब जन्नत ही में थे तो जन्नत ही है ना। जन्नत में कौन रहते? जो जन्नती होते हैं उन्हीं तो जन्नत में होते। तो हजरत आदम तो पहले जन्नत ही में थे, मगर जन्नत तक, दुनिया आखिरत जन्नत तक है ना, इंतहा जन्नत नहीं है। जन्नत तो सिर्फ तीसरी चार मंजिल। मैं 4 मंजिल इसलिए कह रहा हूं, हम 3 मंजिल पार करके आए हैं। जन्नत हो या दोज़ख जब मिलेगी, ये 4 मंजिल कहलाएगी। हमारे कुल 7 मंजिलें हैं। कितनी? 7 मंजिलें। आप दूसरा कुरान पढ़ते होंगे, कुरान के
بھی 7 منزلیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یہ 7 منزلیں کیا ہیں. قرآن کی 7 منزلیں کیا ہیں. 3 منزلیں ہمارے آنے کی، 4 منزلیں ہمارے آخرت جانے کی. یہ کل ملے تو 7 منزلیں. کتنی ہیں؟ 7 منزلیں. تو 3 منزلوں میں آنا ہوا. پھر اس کے بعد اپنے اعمال پر، حساب و کتاب پر، چاہے کوئی جنت میں جائے کوئی جہنم میں جائے، جہاں بھی جائے وہ 4 منزل کہلائے. بات سمجھ میں آئی؟ 4 منزل کہلائے. اب 5ویں منزل ان کے لیے یوں سمجھ لو، اگر کوئی جہنم میں چلا گیا، صدقہ مصطفیٰ کے، شفاعت مصطفیٰ کے، دعائے مصطفیٰ کے، عطائے مصطفیٰ کے، اگر وہ دوزخ سے نکلا جنت پہ گیا تو 5ویں منزل پر گیا. کون سی منزل پر؟ 5ویں منزل پر گیا. پھر اس کے آگے 2 منزلیں ہیں. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت ہی میں تھے. اب جنت ہی میں تھے. اب وہاں سے 3 منزلیں اور کتنی منزلیں؟ 3 منزلیں اور آخری منزل، یاد رکھیے آخری منزل جہاں انتہا ہے وہ ہے عرش اعظم. کیا ہے وہ؟ عرش اعظم. یہ آخری منزل ہے. 4تھی منزل جنت. اب حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے؟ جنت میں. جب جنت میں تھے تو وہاں سے 3 منزلیں باقی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جب 3 منزلیں وہاں سے باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں حضرت آدم کو رکھا، مگر 3 منزلوں سے دور رکھا. نبی ہوں، ابو البشر ہے، اس کے بندے، اس کی غلط، اس کی مبعوث، انسان جتنے بھی آئے ہیں انہی سے تو آئے. اب نبیوں کی بات لے لو، رسولوں کی بات لے لو، پیغمبروں کی باتیں لے لو، ولیوں کی، غوث و قطب، ابدال، نقوہ، عجوہ، جتنے بھی ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، جو بھی حضرت آدم سے تو آئے. جب حضرت آدم ہی سے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدم علیہ السلام کو 3 منزلوں سے دور رکھا. کسی نے سوچا ہے؟ میرا پیر سے بولنے میں نہیں. 3 منزلوں سے دور رکھا. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ جنت میں تو ہیں، 3 منزلوں سے دور اس لیے ہیں کہ اے آدم، میرا ایک ایسا آئے گا کہ 3 منزلوں سے آگے ہوگا. یہ اس کے لیے خاص ہے، صرف ایک کے لیے خاص ہے. اس کے لیے ایک کے لیے خاص ہے. اب تورات تو ضروری جس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن جب پڑھو گے تو معلوم ہوگا. تورات میں 2 منزلیں ہیں، انجیل میں 3 منزلیں ہیں، زبور میں 4 منزلیں ہیں، ہمارے قرآن میں 7 منزلیں ہیں. کیوں؟ یہ 7 منزلیں پار ہمارا نبی، 7 منزلیں پار ہمارا نبی ہے نا. سمجھ گیا کہ 7 منزلوں پر. اب آدم وہاں رہے مگر خدا کی بارگاہ وہاں نہیں ہے. جنت خدا کا گھر نہیں، اس کی بارگاہ نہیں. اب اس کے بعد جیسے 7واں آسمان لے لو، خلق سماوات، 7 سماوات، خدا کا گھر نہیں ہے. 7 زمینوں میں خدا کا گھر نہیں ہے. جب آدم دنیا میں تشریف لائے، اب کیا کیا جائے؟ اب خدا کی پرستش کرنا. کیا کرنا؟ یعنی یہ سب عبادت کرنا اس کی، خدا کی. اب آدم خدا کی عبادت کرنا تو کہا اے اللہ میں تیری عبادت کیسے کروں، تیرا گھر ہے ہی نہیں، کہاں کروں؟ اللہ نے پیغام بھیجا، اے جبرائیل
जा आदम के पास 4 पहाड़ों से पत्थर ले ले और आदम से बोल कि पत्थरों को जोड़ एक मकान बना।